ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و نظر کی خاص پیشکش ہمارا یوم جمہوریہ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حبیب الرحمان۔ ملک کو آزاد کرانے سے لے کر آئین سازی تک کا سفر بڑی قربانیوں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ ان قربانیوں میں بلا تفریق مذہب و ملت سبھوں کا اہم کردار رہا ہے۔ آج کے اس خاص تجزیے میں صاف اس پہلو پر بات کروں گا کہ بھارت کے آئین سازی میں مسلمانوں کا کیسا اور کتنا کردار رہا ہے۔ ناظرین، یوم جمہوریہ جو ہمارا ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے، یہ اس لیے منایا جاتا ہے، اسی تاریخ کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف قبیلہ و خاندان والوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے اور جینے کا حق ملا۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزادی کے 15 دن بعد 29 اگست 1947 کو طے کیا گیا کہ ہندوستان کا اپنا آئین بننا چاہیے، جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی۔ اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی 3 برس کے مسلسل محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا، جسے ملک کی پارلیمان نے منظور کر کے نافذ کر دیا۔ اسی آئین کے رو سے ہمارا ملک جمہوریہ ہند کہلاتا ہے۔ دستور سازی کے لیے محنت و کوشش کرنے والوں میں مسلمان اور علماء کرام بھی شامل تھے۔ جس طرح ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں کا اور علماء کرام کا اہم کردار رہا ہے، اسی طرح ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے اور جمہوری اقتدار پر تعمیر کرنے میں اہم کوششیں رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر دستور سازی کے موقع پر علماء کرام نے دور اندیشی سے کام نہ لیا ہوتا اور ملک کو جمہوری انداز میں تشکیل پانے پر زور نہ دیا ہوتا تو اس ملک کا امن و سکون باقی و برقرار نہ رہ پاتا، اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی مذہبی تنگ نظری و تعصب پسندی کا نشانہ بننا پڑتا۔ لیکن ان لوگوں کی قربانیوں اور ملت کے تئیں ان کی بے لوث فکر مندیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے، جہاں ہر مذہب والا اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ رہا ہے، اور جہاں ہونے والے ظلم کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، آئینی اختیارات کے خلاف ہونے والے فیصلوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی، اس کی سالمیت، امن و محبت، تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے تگ و دو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کی توجہ انتہائی اہم امر کے طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ تحریک آزادی کے مجاہدین میں مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا گیا اور گنے چنے چند نام رہ گئے ہیں، اور کتابوں، نصابوں اور تعلیم گاہوں سے لے کر جلسوں، اجتماعوں اور قومی تقریبوں تک مسلمانوں کے تذکروں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دستور سازی میں مسلمانوں نے کس طرح اپنی علم و صلاحیت، فکر اور محنت کو لگایا ہے، اس کو بھی تاریخ کے صفحات سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ بلکہ مسلمان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ بالکل بھی نہیں معلوم کہ مسلمان نے بھی دستور سازی میں حصہ لیا اور اس کے لیے کوششیں کی۔ ناظرین، فکر و نظر کی ٹیم نے مسلم ممبران دستور سازی پر ریسرچ کے دوران ایک نہایت تحقیقی مواد حاصل کیا۔ اس وقت میں آپ کو 35 مسلم ممبران کے نام شمار کراؤں گا، جسے ہم سبوں کو جاننا چاہیے۔ بھارت کے پہلے وزیر تعلیم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب عبدالقادر محمد شیخ رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب ابوالقاسم جو خان سے زیادہ مشہور تھے، آپ بنگالی وکیل، صنعت کار اور سیاست داں تھے۔ محترم جناب عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب عبدالحلیم غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک سیاست داں، تعلیمی اور ثقافتی امور کے سرپرست اور زمیندار تھے۔ محترم جناب سید عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب چودھری عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب شیخ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب سید امجد علی رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب آصف علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پیشے سے ایک وکیل تھے۔ آپ پہلی بار ہندوستان کے طرف سے امریکہ کے سفیر مقرر ہوئے اور کئی سال تک اڑیسہ کے گورنر بھی رہے۔ محترم جناب بشیر حسین زیدی رحمۃ اللہ علیہ، عام لوگوں میں آپ زیدی سے زیادہ معروف تھے۔ محترم جناب بی بکر، آپ وکیل اور سیاست داں تھے۔ محترمہ بیگم عزیز رسول صاحبہ جو سیاست داں اور قانون ساز اسمبلی میں واحد مسلم خواتین تھیں۔
محترم جناب حیدر حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ جو معروف شاعر اور مجاہدین آزادی اور اردو معلّہ کے بانی اور مدیر تھے، محترم جناب حسین امام رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب جسیم الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ، KTM احمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب قاضی سید کریم الدین جو MALLB تھے، محترم جناب KA محمد رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب لطیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انڈین یونین مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندوستان سیاستداں تھے، راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں کے رکن تھے۔ کیرل ان کا آبائی وطن تھا جہاں آپ کو قائد ملت کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ محترم جناب محبوب علی بیگ صاحب بہادر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اقلیتوں کے مسائل کی نمائندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر آزادی مذہب کے حوالے سے آپ نے کئی ترمیمات اضافے کیے۔ محترم جناب محمد اسماعیل خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب شیخ محمد عبداللہ جو ایک سیاستداں اور جموں کشمیر سے آئین ساز اسمبلی کے ممتاز رکن تھے، محترم جناب مرزا محمد افضل بیگ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد سعید مسعودی رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب نذیر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب رفیع احمد قدوائی رحمۃ اللہ علیہ جو معروف مجاہد آزادی، کانگریسی لیڈر اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر مواصلات تھے، محترم جناب راغب احسن رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب سید جعفر امام رحمۃ اللہ علیہ، محترم جناب سر سید محمد سعد اللہ جو آسام کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے، محترم جناب تجمل حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، یہ ان عظیم مجاہدین آزادی کے نام ہے جنہوں نے مسلمانوں کے طرف سے قانون سازی میں ترجمانی کی، اور بعض تو وہ ہیں جنہوں نے بھرپور انداز میں ملک کو جمہوری بنانے اور مسلمانوں کے حقوق و تحفظات کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے ایک اہم رکن تھے اور جنہوں نے دستور سازی میں قابل قدر جد و جہد کی ہے اور بڑھ چڑھ کر مناسب و مفید دفعات کے لیے آخر وقت تک لگے رہے۔ حضرت مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے دستور ساز اسمبلی میں آئلی قوانین جس کا تعلق براہ راست مسلمانوں سے تھا اس کے تحفظ کے لیے بھی مؤثر انداز میں اظہار کیا، چنانچہ انہوں نے دستور سازی کے موقع پر تمام مذاہب کے پرسنل لاء اور بالخصوص مسلمانوں کے پرسنل لاء میں مداخلت کے سلسلے میں کہا تھا کہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی پارٹی یا فرقہ پرست پارٹی کو کسی بھی گروپ کے پرسنل لاء میں کسی قسم کی مداخلت کا اختیار نہیں ہے، یہ خصوصاً مسلمانوں کی نسبت سے کہتا ہوں کہ ان کے پرسنل لاء کے 3 بنیادی اصول ہیں جو مذہب، زبان اور کلچر ہیں، جن کو انسانوں نے نہیں بنایا۔ ان کا پرسنل لاء طلاق، شادی اور وراثت کا قانون قرآن حکیم سے لیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ اس میں درج ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مسلمانوں کے پرسنل لاء میں مداخلت کر سکتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا انجام بے حد نقصان دہ ہوگا۔ میں اس ایوان میں آواز لگا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔ مسلمان کسی صورت میں اپنے پرسنل لاء میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور اگر کسی کو ایسا کہنے کی ہمت ہو تو اعلان کرے۔ درمیان میں کچھ ارکان نے تقریر کے دوران مداخلت کرنے کی کوشش کی، جس پر مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے علی اعلان اظہار کیا کہ ان کو قائل رہنا چاہیے کہ میں اس ایوان کے فلور میں اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانان ہند کبھی بھی اپنے پرسنل لاء میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور ان کو مسلمانوں کے عزائم کی آہنی دیوار کا روزانہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ جو قانون ساز مجلس کے رکن تھے اور جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی تھے، مجاہد ملت نے بھی دستور سازی میں بڑی قابل قدر کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ قاضی محمد عدیل عباسی ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا احسان جو انہوں نے ملت اسلامیہ پر کیا وہ دستور ہند کا موجودہ ڈھانچہ ہے۔ اس وقت مولانا دستور ساز اسمبلی کے ممبر تھے، اور کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ترتیب و تدوین میں مولانا حفظ الرحمان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج یہی دستور کی دفعات ہیں جو مسلمانوں کو ہندوستان میں سربلند رکھتی ہے، اور اگر ان میں حقوق حاصل کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، یعنی وہ احساس کمتری سے نکل آئے، تو ان کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے۔ محمد سلیمان صابر صاحب لکھتے ہیں کہ آئین ساز اسمبلی کی ممبری کو عام لوگ ایک بڑا اعزاز
کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت مولانا نے کسی اعجاز کے خاطر نہیں کیا، بلکہ اس لیے آئین یا قانون ساز اسمبلی کی ممبر قبول کی کہ وہ شروع ہی سے ایک قومی رکن رہے۔ برطانوی دور میں ملک کو آزاد کرانے کا اہم مقصد سامنے تھا، اور حصول آزادی کے بعد سب سے اہم کام یہ تھا کہ ملک کو ایسا جمہوری آئین دیا جائے جو بلا تفریق و مذہب کسی باشندے کو کسی دوسرے پر فوقیت یا برتری حاصل نہ ہو، بلکہ قانون کے نظر میں سب سے برابر ہو۔ یہ حضرت مولانا جیسے وسیع النظر ممبروں ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ملک کو ایک سیکولر آئین دیا گیا۔ یہ دو حضرات کی فکر و کوشش کا ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی خدمات تو روشن ہے، ان مشہور شخصیات کے علاوہ دیگر حضرات کے کارناموں کو اجاگر کرنے اور تاریخ کے صفحات سے ان کی خدمات کو تلاش کر اور نکال کر بھارتی امن پسند شہریوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کو جمہوری بنانے میں مسلمانوں کا اہم رول رہا ہے، اور مسلمان صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ تمام بھارتیوں کے لیے یہ کوششیں کرتے آ رہے ہیں۔ یوم جمہوریہ کے یادگار موقع پر ان تمام محسنوں کے ناموں کو اور ان کے کردار کو فراموش کر دیا گیا ہے، اور تمام اپنے اور پرائے لاعلمی اور ناواقفیت کے ساتھ یہ تاریخی دن گزار دیتے ہیں۔ ناظرین، آج ضرورت ہے کہ ملک کی سالمیت، گنگا جمنی تہذیب کی بقا، آپسی خلوص و محبت، امن و امان کے تحفظ کے لیے جمہوری انداز میں تعمیر کرنے کے لیے فکر و صلاحیت لگانے والوں کو بھی یاد کیا جائے اور باضابطہ ان کے تذکرے کیے جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح کی پیہم کوششوں کے نتیجے میں یہ ملک جمہوری قرار پایا، نہ یہاں کی دیگر اقلیتوں کو غلامی کی زندگی بسر کرنا پڑتا، کیونکہ اگر آج ہم نے اس سلسلے میں لاپرواہی کا ثبوت دیا تو پھر آنے والے دور میں تو کوئی بھی اس سلسلے میں دلچسپی لینے والا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب یہ ہم سبوں کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کی جمہوریت اور سالمیت اب کہاں اور کس حال میں ہے۔ کیا ملک کو صحیح معنوں میں ایک خاص رنگ میں رنگنے کی بیجا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ کیا ایسے حالات میں امن پسند جمہوریت کے پاسبانوں کو اس ملک کے جمہوریت کی بقا کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ناظرین، مجھے یقین ہے کہ فکر و نظر کا یہ خاص تجزیہ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر اب تک آپ فکر و نظر سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے فوراً جڑ جائیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔